میں ایک شعر اکثر میرے کور فوٹو پہ بھی کافی عرصہ رہا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والا ہر انسان دماغ کو صحت مند بنانے کی سرگرمیوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، ہم شفا کی طرف آ جائیں۔ آپ کا تمام جتنے بھی مخلصین آپ کے پیران کرام ہیں، علماء حق ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قوم سدھر جائے، لیکن کون ہے جو ہمیں سدھارنا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو ہمیں ہمارے ماحول میں رکھنا چاہتا ہے؟ یقیناً کوئی ایسا دشمن ہے جس کو نہ ہماری دنیا میں کامیابی کی پرواہ ہے، نہ اس کو اس چیز سے کوئی غرض ہے کہ قیامت والے دن ہم خسارہ پا جائیں گے۔ الرٹ ہو جائیں ایسے لوگوں سے، ان کو نگیٹ کر دیں، ان کو لا کر دیں۔ یہ ہے کلمے کا اصل مفہوم، لا الہ، لا کر دیں۔ جب تک آپ یہ لا نہیں کریں گے، انگریزی میں کہہ لیں LAW، لا نہیں کریں گے، یہ لا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، لا والا، یہ قانون پہلے اپلائی کریں، لا کر دیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، محبت کا اظہار کر دیں۔ محبت محمد، محمد محبت، محبت محمد، محمد محبت، محبت محمد، محمد محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ بنا کے دیکھیں، کبھی اکیلے بیٹھیں اور اس تصور کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کر کے یہ وظیفہ کریں، لاڈیاں ہو جاتی ہیں، محبتیں نصیب ہو جائیں گی۔ وہاں تو سخی بابے صلی اللہ علیہ وسلم، سخی داتا بیٹھے ہوئے، مانگو تو صحیح بھائی، محبتیں مانگو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، مسلم امہ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، ہمیں شفا یاب کر دے، ہمیں صحت مند کر دے، ہماری سوچوں کو، ہمارے افکار کو، ہماری فکر کو صحت مند کر دے، ہمیں ایسی سرگرمیاں ملیں جو ہمیں صحت مند بنا دیں، ہمیں ایسے حکمران ملیں، اکابرین ملیں جو ہمیں صحت کے معاملات، صحت کے مشاغل کی طرف راغب کریں، ہمیں ایسی کتب پڑھنے کو ملے جو ہمیں صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف مائل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، محفوظ رکھے ان تمام لوگوں کے شر سے جو ہمیں کسی بھی حوالے سے بیمار کرتے ہیں۔ ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بیمار لوگوں کے پیچھے چلیں گے، ایسے لوگوں کے پیچھے جو دماغی طور پر، ذہنی طور پر، مینٹلی دوز ہوا سکھ، ہم خسارہ پا جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے یہ ساری اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتا جا رہا ہوں کہ زندگی آج مجھے لے جائے اللہ کے حضور، زندگی کا سفر ختم ہو جائے، میں وہاں پیش کروں گا یہ کہ اے رب کریم، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اپنی رعیت کو وہ درد دینے کی جو میں سمجھا ہوں۔ جہاں آپ کو میری اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں نیچے لکھا کریں کہ میں یہاں پہ غلط ہوں، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ بعض کا لائیو سیشن میں ایک دو موقع پہ مجھے یاد ہے، غیبت کے حوالے سے بھی وہ آیت جو ہے اس کا زیر زبر اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے وہ ہو جاتا ہے، لائیو سیشن ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، کوئی تیاری تو پہلے سے نہیں ہوتی۔ تو میں اس لیے اگر میں رٹا لگا کے کسی چیز کو تقریر کروں گا نا تو وہ مزہ نہیں آتا۔ میں آپ کو لائف لانگ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جیسے میں ہوں، ہو آئی ایم، جو میں ہوں، مطلب دس از واٹ آئی ایم، میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے سننے میں اور آپ کو اچھا لگے، کنیکشن ایک ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک سیشن میں نے کیا تھا کہ ربط ہوگا، محبت والا ربط ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ جب تک ٹانکا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا تار کا، بلب روشن نہیں ہوتا، تو ٹانکے جوڑنے پڑتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ پیوستگی بڑی ضروری ہے۔ ہم اصل میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں، تعصب اور عداوت کی وجہ سے غیر مربوط ہوتے گئے ہیں، ہمیں توڑ دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو جڑنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایز اے نیشن ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، براوی، یہ ہمیں تقسیم کیا گیا ہے سازش کے تحت، کیونکہ جب تک ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے ان کو رول کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ پرانی پالیسی ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے۔ فرعون مصر کے دور سے ڈیوائیڈ اینڈ رول چل رہا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں اپنی ضد کی قربانی دینی ہے تو دے دیں، تعصب کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، اپنی ذات سے جھوٹ اور منافقت کو ختم کرنا ہے کر دیں، فار گاڈ سے کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے کوشش تو کریں، محبتیں شروع کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ کوئی بھی بات آپ کے پاس کوئی فاسق لے کے آئے، تحقیق کر لیں، اپنے پاس روک لیں، آپ کے پاس آ گئی روک لیں، آگے مت پھیلائیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نام سے کتنے دشمن ہماری صفوں میں گھس چکے ہیں، ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے۔ تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ ہم برے نام رکھنے سے لے کے پروپیگنڈا اور الزام اور بہتان لگانے تک ہر قدم پہ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، قرآنی تعلیمات کو توڑ رہے ہیں۔ جب ہم قرآنی تعلیمات کو توڑیں گے،
اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو ہمیں دنیا کی کون سی طاقت جوڑ سکتی ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جڑ نہیں رہا؟ اگر مجھے جڑنے کا شوق ہو تو مجھے کسی دھارے کے ساتھ جڑنا ہوگا جہاں محبتیں رہتی ہیں، جہاں محبتیں رہتی ہیں، اور وہاں امت مسلمہ کے لیے گنبد خضرا سے بڑھ کر اور کون سا مقام ہے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت نصیب کرے، محبتوں والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔